السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول تو میرا جنون۔ آج اس کا ریسیپشن تھا، سب خاندان والے جمع ہوئے اور اب وہ بہت بری طریقے سے سب کچھ بگاڑنے والی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیتی وہ اسٹیج سے نیچے اتری۔ سامنے ہی اس کا محبوب شوہر کھڑا کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ زمل کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ مسکرایا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ تھمی۔ بس بہت ہو گیا تماشا، ختم کرے یہ سب اور طلاق دے مجھے۔ زمل کی بات وہاں موجود سب لوگوں پہ سخت طاری کر گئی۔ شہویر اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم نے غصے سے دانت کچکچائے، جبکہ پاس کھڑی وانیہ کا رنگ فک ہوا۔ مڑ کر اپنی بہن زمل کو دیکھا، جس نے سب کو اس پل بری طرح حیران و پریشان کر دیا تھا۔ زمل، یہ کیا مذاق ہے؟ شہویر نے خود پہ ضبط کرتے کہا۔ مذاق تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ بڑے بابا اور بڑی ماما نے اپنا نامرد بیٹا میرے حوالے کر دیا۔ اس کی اتنی بڑی بات پہ سبھی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ زمل کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی، نہ ہی کوئی ڈر یا خوف تھا۔ وہ نڈر انداز میں شہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کھڑی تھی۔ اس کی بات پہ شہویر نے مٹھیاں بیچی۔ بکواس مت کرنا زمل۔ شہویر کی خرد آواز پر ایک پل کو زمل تھوڑی سی سہم گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا اثر زائل کرتے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ بکواس نہیں، ایک کڑوا سچ ہے جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کسی کو پسند نہیں آیا۔ لیکن میری بات تم غور سے سنو شہویر، مجھے تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ ایک ہی رات میں تم میرے دل سے اتر گئے۔ شہویر انشا اونچی آواز میں چلائے، اپنی بیوی کے اندر لے کر جاؤ۔ ان کی کڑکدار آواز پہ زمل ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ بدتمیزی پہ اتر آئی۔ ہاشم کتنی مشکل سے خود پہ قابو کیے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے بھائی شہویر کی وجہ سے خود پہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ میں ایک نامرد کے ساتھ ساری زندگی نہیں جی سکتی۔ سنا آپ سب نے؟ وہ چلائی تھی کہ شہویر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم اتنی بے حیا نکلو گی مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ شہویر کا بس نہیں چل رہا تھا، اس لڑکی کو جان سے مار ڈالتا یا خود کو۔ زمل اسے بس دیکھتے رہ گئی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اتنا درد تھا، زمل نے اپنی نظریں ایک پل کو نہ جھپکائی۔ وہ اس درد کو اپنے دل میں رکھ کر ہی اب جینا چاہتی تھی۔ مسٹر شہویر شاہ، تم میں ایسا کچھ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تمہارے اندر وہ ایبلٹی نہیں کہ تم مجھے سیٹسفائی کر سکو۔ مجھے طلاق، اگر ایک بار اور اپنے منہ سے لفظ نکالا تو یہیں تمہیں اور خود کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی جرحانہ گھراٹ پہ زمل کے لبوں پہ کفل لگا۔ شہویر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ بامشکل گرتے گرتے بچی۔ تمہیں نہیں رہنا تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، لیکن شہویر شاہ تو مر جائے گا، لیکن تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ شہویر کی بات پہ زمل نے ایک نظر پلٹ کر سب گھر والوں کو دیکھا۔ وانیہ نے سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو زمل نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قدم دہلیز کی جانب بڑھائے۔ ہاشم آگے بڑھا کہ شہویر نے اسے روک لیا۔ جانے دو اسے، وہ تھکے انداز میں لیکن مضبوط لہجے میں بولا۔ بھائی، کیا بکواس کر کے گئی ہے وہ؟ اور آپ نے اسے؟ ہاشم شہویر کی غصیلی آواز پہ ہاشم نے جبڑے بیچے۔ پورے خاندان کے سامنے وہ لڑکی ان کی عزت کو دو کوڑی کی کر گئی تھی، لیکن شہویر شاہ نے اس پر ہاتھ تک نہ اٹھایا تھا، نہ کسی کو کچھ کہنے کا حق دیا۔ انس شاہ سر جھٹکتے غصے سے بڑے بیٹے کو دیکھتے قدم اپنے کمرے کے جانے بڑھا گئے۔ شہویر بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جاتا بند ہوا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان چلے گئے، صرف گھر کے ہی افراد رہ گئے تھے جو اب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ہاشم نے مڑ کے ماں کو دیکھا، یہ سب دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے چلایا۔ وانیہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا سہمنا وہاں موجود کسی کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ ایسی 2 ٹکے کی حرکتیں کرتی ہیں؟ زمل اور وانیہ دونوں کو نسرین بیگم نے ہی پالا تھا۔ بچپن میں ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ نسرین بیگم نے انہیں ماں بن کر ہی پالا تھا، کبھی غیر نہیں سمجھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے رشتے اپنے دونوں ہونہار بیٹوں سے کر دیے۔ زمل اور شہویر کا رشتہ ہوا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، جس وجہ سے اس رشتے میں کسی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ وانیہ اور ہاشم ایک الگ ہی سین تھا۔ ان کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن دونوں کے بیچ محبت تھی ہی نہیں، یہ کبھی نہ محسوس ہو سکا، اور وانیہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نکاح ہی تھا جو ہاشم سے ہوا تھا۔ بیٹا خود پہ قابو رکھو، نسرین بیگم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا جسے اس نے ہاتھ مارتے جھٹکا تھا۔ نسرین بیگم اپنے غصیلے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، انتہائی غصیلا،
اور غصے میں وہ کسی پہ قابو نہیں آتا سوائے شہویر کے۔ وہ اپنے بھائی سے جنونی محبت کرتا تھا اور اس کے بھائی کو تکلیف پہنچی تھی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے دھجیاں اڑا دے، لیکن اس کے قدموں میں بھائی کا پیار زنجیر بنا تھا، جس سے اس کا غصے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ نیلی پانی لاؤ، ملازمہ کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتی پانی لے آئی۔ نسرین بیگم نے پانی کا گلاس ہاشم کی جانب بڑھایا، اسے بھی اس نے غصے سے دور پھینکا۔ وہ چکنا چور ہوتا وانیہ کے پاؤں میں گرا، اس کی چیخ نکل گئی۔ ہاشم کی قہر کی نظر اس پہ پڑی۔ کہا تھا آپ سے مت کریں ان پہ اتنا بھروسہ، لڑکی ذات ہے کب کہاں دھوکہ دے جائے، لیکن نہیں، آپ کو یقین تھا کہ سگے سگے ہوتے ہیں، لیکن جب خون سفید ہو جائے تو کیا سگے کیا سوتیلے۔ جمیل شاہ غصے سے پھنکارے، دیکھ لیں آج کس طرح اس خاندان کے بڑے بیٹے کے کردار کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ شاہ کو نامرد، چچا جان! ہاشم کی غصیلی آواز پہ جمیل شاہ کی زبان کو بریک لگا۔ اس کی خونخوار آنکھوں کو دیکھتے جمیل شاہ نے تھوک نکلا، بیٹا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو وہ لڑکی بھائی کی بیوی ہے، اس لیے بول گئی۔ جس دن بھائی نے اس سے تعلق توڑا، اس کو وہ سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں کہ میرے بھائی کے بارے میں کچھ بھی غلط بولیں۔ میں بھول جاؤں گا ہمارے بیچ رشتہ ہے۔ وہ غراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر گئے، دنیا والوں کی زبان کو وہ کیسے کنٹرول کرتا۔ ہاشم پلٹا کہ ان کی بات پہ تھما۔ سامنے وانیہ کھڑی اسے خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس نے میرے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، ڈی ایس پی ہاشم شاہ اس کی زبان کھینچ لے گا، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا ستیلا۔ ہاشم پاس پڑی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر مارتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ نسرین بیگم سر تھام کے رہ گئی۔ رضوانہ بیگم نے ہیرا کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں سنبھالے۔ بڑی امی پلیز سنبھالے خود کو، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیرا نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے حوصلہ دیا۔ شاہ ہاؤس خوشیوں کا گہوارہ جس کی مثالیں دی جاتی تھی، آج ان خوشیوں کو کسی کی بہت بری نظر لگی تھی۔ انس شاہ اور کیش شاہ دونوں سگے بھائی تھے، جبکہ جمیل شاہ ان کے سوتیلے بھائی۔ انس شاہ اور نسرین بیگم کے دو ہی بیٹے تھے، شاویر شاہ اور ہاشم شاہ۔ شاویر ایک بزنس مین تھا جبکہ ہاشم پولیس آفیسر تھا اور غصے کا انتہائی تیز۔ وہیں کیش شاہ اور روبینہ شاہ کی دو بیٹیاں تھیں، زمل اور اس سے 2 سال چھوٹی وانیہ۔ حادثاتی موت کے بعد زمل اور وانیہ کی ساری ذمہ داری نسرین بیگم نے سنبھال لی، ان کی پرورش بہت اچھے سے کی، جبکہ جمیل شاہ اور رضوانہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی ہیرا اور ایک بیٹا بہروز شاہ۔ شاہ ہاؤس کے مکین سبھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ آج بہت عرصے بعد شاہ ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، لیکن اس خوشی کو زمل کی باتیں دیمک کی طرح چاٹ گئیں۔ وہ اندھیرے میں کمرے کے بیڈ کے پاس نیچے زمین پہ بیٹھا لائٹر کبھی جلاتا تو کبھی بجھا دیتا۔ یہ کھیل وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کھیل رہا تھا۔ تم میں ایسا کچھ نہیں کہ تم مجھے سیٹسفائی کر سکو۔ وہ اس کی باتوں کی باز گشت سنتا لب بھینچتے ہوئے، رات بھر میری باہوں میں میری شدت سہتے اس کی جان نکل رہی تھی اور میں اسے سیٹسفائی نہیں کر سکا۔ وہ گردن پیچھے کو گراتے سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ رات کے گزرے خوبصورت لمحے اس کی زندگی تھے، اس کی باہوں میں وہ ٹوٹ کے بکھری تھی۔ شاہویر آئی ایم سو لکی کہ مجھے آپ ملے۔ زمل نے شاہویر کے ماتھے پہ لب رکھے، جبکہ شاہویر نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی اور وہ اس کی سانسوں کو پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی پل میں وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس کو اپنے سینے سے لگائے وہ بستر پر آیا، اس کی گہری ہوتی سانسوں کو مزید ناہموار کرتے وہ اس پہ گھڑا بن کے چھانے لگا۔ شاہویر رات کے لمحوں کو سوچتا پاگل ہو رہا تھا، ایک ایک لمحہ اسے سانپ بن کے ڈس رہا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے لبوں سے خراج بخشتا وہ اسے خود بے خود ہوتا گیا۔ شاہ، اس کی سسکیاں، دھیمے لہجے میں شاہ پکارنا شاہویر کو مدہوش کرتا چلا گیا۔ بڑے بابا اور بڑی ماما نے اپنے نامرد بیٹے کو میرے حوالے کر دیا۔ اس کے الفاظ پھر سے اس کے کانوں میں زہر بن کر گھلنے لگے۔ کیا میں نامرد ہوں؟ ساری رات میری شدتیں میری جنونیت سہتی رہی اور مجھے؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، نظر اپنے بستر پہ گئی تو اس کی ساری رات کی گزری ایک ایک لمحہ پھر سے اس کی آنکھوں کو آگے گھومنے لگا، لیکن اس بار بہت بری طرح وہ چبھنے لگے۔ بستر کو الٹ پلٹ کے اس نے رکھ دیا، سائڈ دراز سے اس کا دیا تحفہ نکالا اور وہ کارڈ اس نے اپنے ہاتھوں سے شاہویر کے لیے بنایا تھا ایک پل میں اسے لائٹر سے نظر آتش کر گیا۔ بستر پہ پھینکتے وہ اب بستر کی چادر کو آگ لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورا بستر جلا دیا۔ آگ کا دھواں باہر نکلنے لگا تو سبھی اس کی کمرے کی جانب بڑھے۔ شاہ بیٹا دروازہ کھولو، شاہ میری جان، نسرین بیگم نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ سبھی شاہویر کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، سبھی کے چہرے متفکر تھے۔ کیا ہوا؟
اسی اثنا میں ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ شاہ نے لاک کر لیا خود کو۔ اندر آ نسرین بیگم روتے ہوئے بولی۔ ہاشم نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ لاک تھا۔ ماسٹر کیز لے کر آئیں، وہ چلایا۔ وانیہ حرکت میں آئی اور بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف سے ماسٹر کیز لے آئی۔ ہاشم کی جانب بڑھائی تو اس نے فوراً جھپٹی۔ بامشکل لاک کھلا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ سب باہر رہے۔ وہ انہیں باہر رہنے کی ہدایت کرتا خود اندر آیا۔ بہروز بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ آگ نے بھی پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا شاہویر دکھائی دیا۔ بھیا آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاشم نے اسے تھامے کمرے سے باہر نکالا جہاں سب بے چینی سے شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم اور بہروز نے مل کر آنکھ بجھائی۔ ہاشم کھانستے ہوئے واپس پلٹا۔ پورے کمرے کا نقشہ ہی بگڑ گیا تھا۔ سب کچھ بکھر گیا تھا ان کی زندگیوں کی طرح، جسے سمیٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن ہاشم نے سمیٹنا تھا اپنے جان سے عزیز بھائی کو۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ لوگ بولتے ہیں کچھ دن اور پھر بھول جاتے ہیں۔ اس دوران ہاشم نے کون سی جگہ نہیں تھی جہاں زمل کو نہ ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں مل رہی تھی۔ اچانک سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہویر ماں کی خاطر خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح مسکراتا نہیں تھا، جس کا نسرین بیگم کو بہت قلق تھا، پر وہ اس بات سے خود کو تسلی دیتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، انہیں بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زمل نے جس قدر دل دکھایا تھا انہوں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ اماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے آج میڈیسن نہیں لی؟ شاہویر ڈرائنگ روم میں آتا ان کی میڈیسن بھی ساتھ اٹھا لایا۔ ارے بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ اب نسرین بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا۔ ٹھہرے شاہ، ہیوی ہے یہ ڈوز، پہلے بڑی امی دودھ پئیں گی۔ ہیرا دودھ کا گلاس لاتی نسرین بیگم کی دوسری جانب بیٹھی تھی۔ نسرین بیگم نے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جیتی رہو، بہت خیال رکھتی ہو میرا، بالکل سگی بیٹی ہو جیسی۔ نسرین بیگم محبت سے بولی۔ یہ میڈیسن لے لے مما، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں آتا ہوں۔ شاہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ گیا۔ بات سنے شاہ۔ ہیرا اس کے پیچھے بھاگی تو وہ رکا۔ وہ مجھے کچھ بکس لینی تھی، کیا آپ شام کو میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہیرا نے بہت ہی امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ پلیز آپ لے چلیں، ڈرائیور کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ منمنائی۔ ارے شاہ، لے جانا تھوڑا سا تو وقت نکال کے، اتنی چاہت سے کہہ رہی ہے۔ نسرین بیگم کی بات پہ شاہ اس بات میں سر ہلاتا باہر چلا گیا، جبکہ ہیرا کا تو خوشی سے برا حال ہوا تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا تو اس وقت اسے شدید سر درد ہو رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی آج اس کا کام کچھ زیادہ تھا۔ ایک مجرم کے خلاف FIR درج ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ ایسے میں ہاشم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ کی مٹھیاں بناتے گہری سوچ میں گم تھا کہ کھٹکی کی آواز پہ چونکا۔ وانیہ تیزی سے وہاں سے گزر گئی کہ ٹیبل پہ پڑے واچ سے اس کا شدید ٹکراؤ ہوا۔ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، خون کی بوندیں ماربل پر گری۔ گھبرا کے ہاشم کو دیکھا۔ اس نے بارہا کوشش کی تھی کہ اس کا سامنا ہاشم سے نہ ہو۔ وہ اس 1 ماہ میں 1 یا 2 بار اس سے سرسری سامنا ہوا، اور آج اسے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر وہ گھبرائی تھی اور گھبراہٹ میں اپنا پاؤں زخمی کر لیا۔ یہاں آؤ، ہاشم نے اسے سخت خبردار انداز میں پکارا تو اس کا دل دہل گیا۔ یکدم رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا، براؤن آنکھیں تخیر سے پھیلی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ یہاں آؤ۔ اب کی بار لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ اپنے درد برداشت کرتی فوراً اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کافی لے کر آؤ فوراً میرے روم میں، 5 منٹ سے زیادہ وقت نہ لگا، سخت سزا دوں گا ورنہ۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا دانت چباتے ہوئے بولا۔ وانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً کچن کا رخ کیا۔ ہاشم گہرا سانس بھرتا اپنے روم میں داخل ہوا۔ ہو نہ ہو یہ ضرور جانتی ہوگی کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ شاور لیتے اپنے دماغ میں پلاننگ کر رہا تھا۔ شاور لے کے نکلا تو وہ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل رہی تھی۔ رکو، ہاشم نے اسے پکارا۔ وہ کافی رکھتے بھاگنے والے انداز میں نکل رہی تھی کہ اسے ہاشم کی پکار پہ رکنا پڑا۔ یہاں آؤ۔ وہ اپنے بالوں سے پانی جھاڑتا بلیک سینڈل اور بلیک ٹراؤزر پہنے شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ وہ خرامہ چلتی اس کے پاس آئی۔ شکل نہیں دیکھنی تمہاری، کافی پکڑاؤ مجھے، حقارت سے کہتا وہ آگے بڑھ کر کافی اٹھا لائی۔ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا اور بہت بری طرح اور بری نگاہوں سے وانیہ کو دیکھا۔ ویسے تم بھی بہن کی طرح سہاگرات منا کے صبح اٹھ کر شوہر کو نامرد ہونے کا طعنہ دو گی یا اس سے بڑھ کر ذلیل کرو گی؟ اس کو ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا وانیہ کو بری طرح توڑ گیا۔ شکوہ کنہ نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ نظریں نیچے رکھو۔ ہاشم غصے سے غورایا تو وہ فوراً سر چکا گئی۔ کہاں ہے تمہاری بہن؟ اب کی بار وہ غصے سے پوچھا۔ وہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دہاڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ وانیہ کا لہجہ رن گیا۔ اچھا تو تمہاری بہن بنا تمہیں بتائے اچانک سے غائب ہو گئی؟
چھی 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 چھی، ایک بار بھی نہیں سوچا اس نے تمہارا؟ ویسے ایک بہت بڑی غلطی کر گئی وہ۔ اس کی بات پہ وانیہ نے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں یہاں چھوڑ گئی؟ ہاشم ابھی بھی ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ہاشم نے اس کے دونوں اطراف دیوار پہ ہاتھ رکھتے اس کو فرار کا راستہ بند کر دیا۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ محبت کر بیٹھا تمہاری اس بے حس بہن سے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اسے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن میرے لیے تم کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی ایسی کسی حرکت پہ تمہیں بخشوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کے سامنے گلا دبا دوں گا۔ جانتی ہو نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اور نفرت کرتے چلے مجھے آپ ہی کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ کھردرے لہجے میں بولتی اپنے امڑے آنسو کو واپس اندر دھکیلتے ہوئے بولی۔ آج پہلی بار ہاشم نے اس کی زبان کی تیزی دیکھی تھی اور سخت چبھی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کا جبڑا دبوچے وہ اس کے چہرے پہ پھنکارا۔ جو کارنامہ تمہاری بہن کر کے گئی ہے نا، اس کے بعد تو تمہیں نگاہ نیچی ہی رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ سب کچھ اب مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ وانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یس سویٹ ہارٹ، اب سب تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ انفیکٹ اب تم تیاری کرو رخصتی کی۔ تم سے حساب اپنی سہاگرات کی سیج پہ لوں گا اپنے طریقے سے، اور پھر جب بہن ملے تو اسے بتانا کہ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی نا، وہ اصل مرد نکلا۔ پوری ڈیٹیل دینا، کہاں سے کس کس طرح سے چھوا، پلیز ہاشم۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنے آنسو پہ ضبط کھو رہی تھی۔ اس کا نام لینا ہاشم کو ایک پل کو مسمرائز کر گیا۔ مجھے پلیز جانے دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، وہ معصوم غلطی سے اپنی تکلیف بتا گئی۔ ہاشم کی نگاہ اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ گئی جہاں پہ زخم ہوا تھا۔ ہاشم نے اس کو اسی انگلی پہ اپنے پاؤں کو زور سے رکھ کے دبا دیا۔ اچانک درد سے وانیہ کی چیخ بلند ہوئی، جس پہ ہاشم نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں کو جماتے حلق پہ دبا دیا۔ نہ بی بی نہ، ابھی وقت نہیں ہے ان چیخوں کا۔ وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اپنا درد برداشت کرتی ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی ایک بے رحم انسان تھا۔ بہت جلد تمہیں ان چیخوں کا موقع دوں گا، ساری رات تمہاری چیخیں سنوں گا، مجبور کر دوں گا تمہیں۔ دروازے پہ ہوتی نوک پہ وہ دونوں چونکے۔ آواز نہ آئی تمہاری، ورنہ جو رخصتی کی بات سب کرنے والا تھا وہ بھی کر دوں گا، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، سو ڈونٹ۔ وہ اسے دھکا دیتا دروازے کی جانب گیا، جبکہ وانیہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤں دیکھ کر رونا مزید تیز ہو گیا، درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ہاشم، وہ بڑی امی بلا رہی ہے آپ کو، ہیرا نے بہت ادب سے کہا، جبکہ بہت کوشش کی اندر جھانک سکے، کیونکہ اس نے وانیہ کو کچن سے کافی بنا کر ہاشم کے روم میں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور کافی وقت گزر گیا لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے بہانے سے ہاشم کے کمرے کی طرف آئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ ہاشم نے اس کے منہ پہ زور سے دروازہ بند کیا تو وہ برا سا منہ بناتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ہاشم واپس پلٹا تو زمین پر بیٹھی اپنے پاؤں کو دیکھتی رو رہی تھی۔ ایک دم ہاشم کے دل کو کچھ ہوا، شاید اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر رہا تھا۔ جس نے اتنا سب کچھ بگاڑا تھا وہ یہاں تھی ہی نہیں، اور اس کا بدلہ اس کی بہن سے لینا چاہ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل پسیجا، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس ڈی ایس پی ہاشم بن گیا۔ اس کے دل میں مجرم کے لیے صرف اور صرف نفرت اور غصہ تھا۔ وانیہ زمل کے جرم میں برابر کی شریک تھی، ایسا ہاشم کو لگتا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے پیچھے ہی وجہ رہی بہن ہے، بہن کو تو لازمی بتایا ہوگا، اور اب وانیہ اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، جو ہاشم کو بالکل منظور نہیں تھا۔ اڑو یہاں سے اور نکلو میرے روم سے، ہاشم نے غصے سے اسے کہا تو وہ مامشکل اپنا آپ سنبھالتی دروازے کی جانب لنگڑاتے ہوئے بڑھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، ہاشم نے پھر سے دروازہ زور سے بند کیا، لیکن اس کی بار نہ جانے کیوں اس کا دل بہت برا دکھا۔ آج 4 ماہ ہو گئے تھے، لیکن شاہویر کے لیے سب آج بہت روز اول کی طرح اس کے دماغ میں محفوظ تھا۔ ایک پل بھی وہ اس کے دماغ سے محو نہ ہوئی تھی۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کا گمان تھا شاہویر نے اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ شاہویر اس وقت آفس میں تھا، اور ابھی انہی دنوں ایک پروجیکٹ سائن ہوا تھا، اور وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن ان دنوں وہ اپنی ماں کی ایک بات سے بہت پریشان تھا، جو انہوں نے ہیرا سے شادی کرنے کے لیے بولا تھا، اور ایسا وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف زمل کو چاہتا تھا دل و جان سے، بھلے وہ بے وفا نکلی، اسے چھوڑ کر چلی گئی، ساری عزت مٹی میں ملا گئی، لیکن اور اس کے لیے وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دینے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دل بھی شدت سے اسے چاہتا تھا۔ وہاں کے میچے زمل کے ساتھ گزرے اپنی غربت کے لمحات کو یاد کر رہا تھا، جو اس کے لیے اب زندگی میں اچھی یادیں بن کے رہ گئی تھی، باقی سب ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسی پل موبائل پہ ہاشم کی کال آنے لگی۔
شاہویر نے کال اٹینڈ کی، لیکن جو خبر اسے ہاشم نے سنائی اس کو سنتے شاہویر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اٹھتا باہر کی طرف نکلا۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، یا اللہ ایسا کچھ نہ ہو۔ ہاشم کو ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی، کسی لڑکی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ لڑکی رکشے میں سوار تھی، بری طرح ٹرالے میں رکشے لگا۔ لڑکی کی لاش مسخ ہو گئی، لیکن اس سے ملنے والی انگوٹھی کو ہاشم پہچان گیا، اس لیے اس نے شاہویر کو کال کی اور موقع واردات پہ پہنچنے کا کہا۔ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کرتا ہوا بھاگتا ہوا ہاشم کی طرف آیا۔ ہاشم نے اسے دیکھتے ہی کانسٹیبل کی جگہ کو سیل کرنے کا آرڈر کیا اور خود شاہویر کی طرف بڑھا۔ تم نے مجھے فون پر کیا کہا؟ شاہویر کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی تھی۔ بھیا پلیز ریلیکس، میری بات سنیں۔ تم مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی یہ میری زمل ہے؟ شاہویر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بھیا لاش پہچان میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے پاس یہ ایک انگوٹھی ملی ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ ہاشم نے ایک انگوٹھی شاہویر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہویر وہ انگوٹھی لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ انگوٹھی اس نے زمل کو اس کی برتھ ڈے پر دی تھی۔ انگوٹھی کو ہاتھ میں تھامے وہ گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ زمل اسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ بھیا پلیز ریلیکس، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، بہت برا ایکسیڈنٹ۔ یا میری سانسیں چل رہی تو وہ کیسے مر سکتی ہے؟ شاہویر کی بات پہ ہاشم نے اپنے بھائی کا دیوانہ پن دیکھا۔ بھائی آپ آج بھی اس سے، مطلب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اتنی شدت سے آپ اس کو پیار کرتے ہیں؟ کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو تو اس کی موت کا کوئی بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاشم ایسا مت کہو پلیز، مجھے اسے دیکھنا ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ابھی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی ہے، فی الحال آپ پلیز گھر چلیں۔ ہاشم اسے بہت مشکل سے قابو کرتے ہوئے گاڑی کی جانب لے گیا۔ یار وہ نہیں ہو سکتی۔ شاہویر کا دل اب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرنے والا تھا۔ زمل اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پلیز چلیں میرے ساتھ، گھر چلیں۔ ہاشم اس کو لے گاڑی میں بیٹھا۔ شاہویر نے آنکھیں مونتے سیٹ کی پوش کے ساتھ ٹیک لگائے۔ بہت سخت سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی موت کی دعا اس نے کبھی بھی نہ کی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی تھی۔ وہ لڑکی زمل نہیں تھی، وہ کلیئر ہو گیا تھا۔ یہ کوئی پیشہ ور چورنی تھی اور شاید زمل کی رنگ چرائی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ہاشم کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زمل کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا۔ اس وقت وہ جم روم میں تھا اور پنچنگ بیگ میں بے شمار مکے مارتا اپنے غصے اتار رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب وقت ہے سب حساب دیں۔ میں بھیا کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کرتا وہ جم روم سے باہر آتا، سیدھا اپنے روم کی جانب گیا۔ شاور لیتا وہ بہت فریش سا محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تھا اور ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ایک بار زمل کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ٹھوکر دلوا چکی تھی۔ کیا ہوا مما؟ آپ کی سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا جو کچھ زمل نے کیا اس کے بعد میرا دل نہیں کہ تم اس کی بہن سے کوئی بھی تعلق رکھو، بلکہ کافی دنوں سے میں یہ کہنا چاہ رہی کہ تم وانیہ کو طلاق۔ مما، ان کی بات پہ ہاشم اپنی جگہ سے غصے سے اٹھ کھڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھیا رخصتی کروا کے خود پہ جو الزام لگوا چکے ہیں وہ میں بنا رخصتی کے سچ کر دوں؟ اس کی اتنی بے باک بات پہ انس شاہ نے غصے سے اپنا پہلو بدلا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے پھر بات کر لیا کرتے تھے، لیکن چھوٹا بیٹا اس سے تو پناہ ہی مانگا کرتے تھے۔ ہاشم میں نہیں مزید درد سہ سکتی بیٹا، وہ آنکھوں میں آنسو لے بولی۔ درد اب آپ کو نہیں ان کو سہنا ہوگا، اب وقت آ گیا بدلہ لیا جائے۔ مجھے 1 ہفتے میں رخصتی چاہیے، وہ بھی بالکل سادگی سے، ورنہ نکاح تو ہوا ہے، کسی بھی وقت کمرے میں لے جا سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ ایک نظر باپ کو دیکھتے ہوئے انس جدا کے بولا۔ انہی کے دل میں بہت زیادہ پیار تھا اپنی بھتیجیوں کے لیے، اور اب ان کے کارناموں میں ایسے چپ تھے جسے یہاں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ بند کمرے کا فیصلہ باہر کھڑے نفوس نے ہمتن گوش سنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے روم میں آئیں۔ آپ ہی پلیز مت کرے یہ سب، ایک بار آپ شاہ بھائی سے بات کر لیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ نہیں وانی، زمل نے بہت بہن کے آنسو پہنچے، ان کو بتانے کا مطلب پورے خاندان کو مشکل میں ڈالنا۔ 24 گھنٹے ان کی ہم پہ نظر ہے، مجھے شاہ کی محبت سے زیادہ ان کی جان پیاری ہے، اور تمہیں میری قسم یہ بات گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتے وہ دکھی دل سے بولی۔ وانیہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آپ کہاں جائیں گی وانی؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، سر چھپانے کے لیے کہیں بھی جگہ مل جائے گی، بس تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، کمزور مت پڑنا۔ زمل کی باتیں یاد کرتے وہ بلک بلک کے رو دی۔ کاش آپ ہی آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتی، آج 8 ماہ ہو گئے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں۔ بس دعا ہے کہ آپ کے لیے جو دل سے دعا نکلتی جہاں رہیں اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھیں، آمین۔ بہن کے تڑپتے دل کو دعا تھی
جو عرش پہ جاتی قبولیت اختیار کر گئی۔ پتر اب تجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ 8واں مہینے کا آخر چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ویسے تو بہت کمزور ہے اور بچہ بہت صحت مند۔ بیبے یہ ایک مرد کی اولاد ہے، طاقتور تو ہوگا نا، اور ویسے بھی اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ زمل مطمئن انداز میں بولی، انشاءاللہ پتر۔ اس کا باپ کیوں نہیں آتا؟ تجھے ضرورت ہے اس کی۔ تو نے کہا تھا کہ 5 ماہ تک آ جائے گا، اب تو 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ بیبے وہاں وہ باہر ملک کے بہت زیادہ کام ہے نا، جب فارغ ہوگا تو آئے گا۔ زمل نے نظریں جھکائے کہا، لیکن پتر تو اسے بتا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، یہاں کے تیرے اور اپنے بچے کی حفاظت کرے۔ بیبے نے اس کی بتائی ہوئی کہانی کو پیش نظر بولا اور صورتیں پڑھ کر اس پہ پھونکتے ہوئے دم کیا۔ اچانک سے زمل کا دل بہت بری طرح گھبرانے لگا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ اسے بیلی کے نیچے حصے میں پین شروع ہو گیا۔ بیبے ابھی تو 9واں مہینہ ہے، 2 دن باقی ہیں، مجھے درد کیوں؟ اور درد سے بری طرح تڑپی۔ اسی وقت دروازہ زور سے بجا۔ یہ رات کے اس وقت دروازے پہ کون آیا؟ اتنی تیز برس تھی بارش میں۔ بیبے جو اسے تھامے ہوئے تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے پہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بارش پہ بھیگتے کچے صحن کے پار کرتے دروازہ کھولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ سامنے کھڑا جوان مرد جس کی آنکھوں میں غصے کی شدید سرخی چھائی ہوئی تھی۔ بیبے تھوڑا جھجک گئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی گاڑی تھی۔ کون ہے آپ رات کے اس پہر؟ میری ایک امانت ہے آپ کے پاس، اسے لینے آیا ہوں، سامنے کھڑے شخص نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ بیبے زمل اندر درد سے دھرا رہی تھی، ناقابل برداشت درد کو سہتے بیبے کو آواز لگا گئی۔ اس آواز کو شاہویر لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ فوراً اندر بڑھتے وہ اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ بامشکل پیٹ پہ ہاتھ رکھے بستر سے اٹھ رہی تھی کہ اچانک اپنے سامنے شاہویر کو دیکھ اس کا رنگ فاق ہوا، سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں بھیگا ہوا اس کے سامنے کھڑا بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم لیتی شاہویر سے دور ہونے لگی۔ شاہویر اس کی حالت دیکھتا اپنے لب بھیج گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اس شخص کے بچے کی جس کو وہ نامرد ہونے کا طعنہ دے کے آئی تھی۔ اللہ نے کیسے دنیا میں اس کو اس الزام سے بری کر دیا تھا؟ پلیز دور دور رہے، میرے پاس نہیں آنا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اور شاہویر سے ڈر رہی تھی، جس سے کبھی وہ محبت کرتی تھی، آج وہ اس کے وجود سے بھی خوف کھا رہی تھی۔ شاہویر نے ایک ہی جسم میں اسے جا لیا، کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے بھرے بھرے وجود کو خود سے قریب کر گیا۔ اس کے چہرے پہ درد کے آثار تھے، لیکن اس وقت درد سے زیادہ مقابل کا خوف تھا جو اس کے حواسوں پہ چھایا ہوا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم جھوٹی نکلی۔ شاہویر کی طنز بھرے الفاظ سنتی وہ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے نامرد کا بچہ پیدا کر لیا تم نے؟ بولو، جواب دو، مکر جاؤ اب کہ یہ بچہ شاہویر کا نہیں۔ شاہ اس کی بات پہ تڑپتی ہو گئی، اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف سے دہرائی جا رہی تھی، شاہ مجھے پین، پلیز ہمارے بچے کو، ہمارے پیار کی نشانی کو بچا لو۔ وہ درد سے تڑپتے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اس کے بعد پہ شاہویر نے تشکر سے اپنی آنکھیں میچھی اور فوراً بیشتر زیمل کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر نکلتے گاڑی میں بٹھایا۔ بیبے بس دروازے پہ کھڑے ان کو جاتا دیکھتی ان پہ آیت پڑھ کر پھونکنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی رش ڈرائیونگ کرتے وہ قریب ہسپتال تک پہنچا۔ اس وقت شاہویر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اسے آج یہ خوشی ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا تھا، اور اب وہ خوشی اس کی آزمائش بن کے رہ گئی تھی۔ زمل کو ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور کا چکر لگا رہا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ بس اللہ سے دعا گو تھا کہ سب ٹھیک ہو۔ اتنے میں ڈاکٹر اس کی جانب بڑھی۔ پیشنٹ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جی میری وائف ہے، شاہویر بہت حوصلے سے بولا۔ ان پیپرز پہ سائن کر دیں۔ شاہویر نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں ابھی 9 منتھ پورے نہیں ہوئے ہیں اور انہیں لیبر پین شروع ہو گئی ہے، ہمیں ان کی ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ اس دوران مایا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا۔ پلیز ڈاکٹر مجھے دونوں چاہیے، وہ بچوں کی طرح تیز لہجے میں بولا۔ دیکھیں مسٹر، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، ہمارے لیے تو دونوں ہی اہم ہیں، لیکن کسی بھی گمبھیر صورت میں ہماری فرسٹ پیورٹی ماں ہوتی ہے۔ وہ شاہویر کو حوصلہ دے رہی تھی یا حوصلہ چھین رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن شاہویر نے پیپرز پر سائن کر دیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ معجزہ بھی کرتا ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ شاہویر نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں مون لی، نہ جانے اور کتنی آزمائشیں باقی تھی۔ اللہ سے دعا کریں وہ معجزہ بھی کرتا ہے۔ شاہویر کے دماغ میں یہ بات بہت سخت کلک ہوئی۔ وہ فوراً کاؤنٹر سے باتھ روم کو پہنچتا وضو بنا کے ہاسپٹل کے پریئر روم کی جانب بڑھا، نماز عشاء ادا کر کے پھر نوافل پڑھنے لگا۔ یہ دنیا کا پہلا شخص تھا جسے بیوی نے نامرد ہونے کا طعنہ مارا، اور وہ اس کو اپنے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا، اور اس کی دعاؤں کی شدت تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔
ماں اور بچہ دونوں ہی اللہ نے بچا لیا، لیکن پری میچیور ڈیلیوری کی وجہ سے بچے کو کچھ وقت کے لیے انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ زیادہ خطرے والی تو کوئی بات نہیں، وہ گھبرایا۔ ارے نہیں، بچہ صحت مند ہے ڈاکٹر، زمل کو ہوش کب آئے گا؟ وہ بے چینی سے سوال پہ سوال پوچھ رہا تھا۔ آ جائے گا، ڈونٹ وری، شی از اوکے۔ نارمل ڈیلیوری تھی، آپ کی وائف بہت ہمت والی ہے، ابھی ہوش میں ہی تھی، انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے، اب آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے تسلی دے دی جا چکی تھی۔ موبائل پہ مسلسل ہاشم کی کالز آ رہی تھی جو اس کی شادی تھی اور کافی دیر ہو گئی تھی، وہ گھر نہیں لوٹا تھا اور ہاشم سب سے زیادہ اس کی کیئر کرتا تھا اور ابھی وہ پریشان ہو رہا تھا۔ ہاشم آ جاؤ بیٹا، وہ جانتا تھا آج تمہاری اور وانیہ کی شادی ہے۔ اگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تو وہ نہیں آنا چاہتا، نہیں شامل ہونا چاہتا، اس لیے بہتر ہے اسے اس حال پہ چھوڑ دو، نسیم بیگم نے دکھ سے کہا۔ ہاشم کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی اور ایک ہفتے میں اس نے وانیہ کی رخصتی لے لی، لیکن اس کا بھائی اس میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ شادی ہال سے باہر نکلتے سبھی اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھے۔ ہاشم وانیہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، اس گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ ہاشم بیٹا، گاڑی دھیان سے چلانا۔ نسرین بیگم اسے غصے میں دیکھ کہے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ان کو تسلی کے اسبات میں سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ ساتھ دلہن بنی بیٹھی وانیہ کا دل بالکل بے جان ہوا تھا۔ اس کے اندر اس شادی کو لے کے کوئی بھی جذبہ نہیں ابھرا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رخصتی کے پیچھے ہاشم کی ضد اور بدلہ تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لہنگے کے اوپر بڑی سی شال لپیٹے ہوئے تھی اور اسے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا کہ ایک دم گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ ہاشم بار بار گاڑی سٹارٹ کرتا لیکن وہ نہ ہوئی۔ مجبوراً گاڑی سے باہر نکلتے اس نے بونٹ اٹھا کے چیک کیا اور اسے بند کرتے واپس پلٹا کہ کسی نے بہت زور سے پیچھے اس کے سر پہ وار کیا۔ وہ بری طرح چکراتا وہاں سے پیچھے ہٹا۔ اپنے پیچھے گلو کو دیکھ اس کا دماغ منٹ کے 1000ویں حصے میں الرٹ ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا گنڈا تھا اور اس کے گینگ کو ہاشم نے ہی ختم کیا تھا۔ اس کا بھائی مر چکا تھا جس وجہ سے وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ کافی دنوں سے ہاشم کے طاق میں تھا۔ ہاشم بھی کافی الرٹ تھا، پر آج غصے میں اپنے ساتھ سیکیورٹی لانا بھی بھول گیا۔ وہ اشتہاری تھا، اس کے پاس اب کچھ نہیں، نہ ٹیم نہ اسلحہ، لیکن بدلہ لینا تھا۔ گلو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے ہاشم کو دیکھ کہکا لگاتا ہنسا۔ بہت توپ سمجھتا ہے نا تو خود کو، آ کر مقابلہ میرا۔ اتنا کہتے گلو نے ایک اور وار کیا، لیکن ہاشم نے اس کا یہ وار روک لیا اور ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ گلو ہڑبڑا کے پیچھے ہٹا اور فوراً اسے چاقو نکالا۔ ہاشم اسی اثنا میں وانیہ گاڑی سے گھبرا کے نکلی۔ باہر کا منظر دیکھ وہ بری طرح تھمی۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ ہاشم اس کی طرف دیکھتے اپنے چکراتے سر کو تھامے غصے سے چلایا۔ وہ ایک نظر دونوں کو دیکھتی پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ واہ کیا حسن ہے ڈی ایس پی، اسے تو میرا ہونا چاہیے، بلکہ آج تیری دلہن کے ساتھ بھی سڑک پہ سہاگرات مناؤں گا۔ غلو غصے اور شیطانی مسکراہٹ سے بولتا۔ ہاشم کو انتہا کا غصہ دلا گیا۔ ہاشم بنا سوچے سمجھے اس کی گردن کو جکڑے اس پہ انتہا کا دباؤ ڈال گیا۔ کیا بکواس کی، بیوی ہے وہ میری، نام بھی کیسے لیا تو نے اپنی گندی زبان سے؟ کیا بکواس کی تو نے؟ بیوی ہے وہ میری، نام بھی تو نے کیسے لیا اسے اپنی گندی زبان سے؟ وہ مسلسل دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا کہ گلو نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر چاقو اس کے پیٹ میں گھسانا چاہا، جسے دوسرے ہاتھ سے ہاشم نے پھرتی سے پکڑتے اس کے ہاتھ کو بے دردی سے مروڑا۔ وہ ایک پولیس والا تھا، اس کا مقابلہ وہ گنڈا اکیلے کیا کرتا؟ اس کی باڈی بلڈر جیسے وجود کے سامنے اس جیسے 10 بھی ٹک نہ پاتے۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی ٹوٹنے کی آواز آئی، اس کی چیخ بلند ہوئی، اس کے چاقو سے اس کی زبان کو کاٹ کے وہ اسے درد سے بلبلا اٹھا۔ وانیہ نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ گلو کی سانسیں سینے میں ہی دب کے رہ گئی۔ ہاشم نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کے سینے پہ جھک کے زور سے گھٹنا مارتے اس کی ایک پسلی توڑ دی۔ وہ چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آوازیں بند ہوئی تو وانیہ نے ہاشم کی جانب دیکھا جس کے سر کے پیچھے چوٹ لگی تھی۔ وہاں سے خون بہہ رہا تھا جسے ہاشم نے جیب سے رومال نکالتے اپنے سر کے پیچھے رکھا اور وانیہ کی جانب بڑھا۔ تم کیوں نکلی گاڑی سے؟ وہ غصے سے چلایا۔ ہاشم آپ کو خون؟ وہ اس کو زخمی دیکھ گھبرائی تھی۔ ہاشم نے اس کی کلائی غصے سے تھامتے گاڑی میں پٹکا اور خود بھی ارد گرد کا جائزہ لیتا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی 2 ہی کک پہ سٹارٹ ہو گئی۔ فل اسپیڈ سے اس شاہ حویلی کی جانب گاڑی کو ڈالا۔ وانیہ اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی، جس کے جبڑے بھیچے ہوئے تھے۔ گاڑی پورچ پہ روکتے وہ خود بھی نیچے اترا اور وانیہ کو بھی اترنے کا کہا۔ ہاشم بیٹا اتنی دیر لگا دی؟ ہم کب سے؟ نسرین بیگم اس کی طرف بڑھی۔ یہ چوٹ کیسے؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں مما، ٹھیک ہو، فکر نہ کریں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ انس صاحب کا دل بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر دکھا تھا۔ آپ بھی مجھے لے کر پریشان ہوتے ہیں، دیکھ کے اچھا لگا۔
وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پر انس صاحب کا اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کا زخم دیکھتے مرہم لگانے لگے۔ سبھی اس وقت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، جبکہ وانیہ گھر کی دہلیز پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ کسی نے بھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وانیہ کا سر جھکا رہ گیا، اس کے دل میں درد کی ابال اٹھے۔ وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ ہاشم کی پکار پہ اس کے قدم تھمے۔ وہ کمرے میں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کچھ دیر پہلے اس کا جنونی غصہ دیکھتے وہ مزید اس سے ڈرنے لگی تھی۔ اس کی بات کے جواب پہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں یاد دلاتا ہوں، آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے اور اب تمہارا کمرہ میرا کمرہ ہے۔ وہ گہری خونخوار نظروں سے دیکھتا بولا۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وانیہ نے ایک نظر نسرین بیگم کی جانب دیکھا، لیکن انہوں نے رخ پھیر لیا۔ وانیہ خود پہ قابو پاتی سر اور زبات پہ ہلاتے بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہاشم کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ہاشم نسرین کی جانب بڑھا۔ مما جسٹ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، بس بھیا سے رابطہ ہو جائے تو تھوڑا مطمئن ہو جاؤں گا۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر پہلے ہی ہماری بات ہوئی اس سے، اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہاسپٹل میں، صبح تک آ جائے گا۔ انس صاحب نے ہاشم کی تسلی کروائی۔ ہاشم نے اسی وقت شاویر کو کال ملائی جو دوسرے کال پہ پک کر لی گئی۔ اس سے بھی وہی بات سنائی، لیکن میں کب سے فون کر رہا ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے بتا دیتے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ ہاشم کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ شاویر اس کے انداز میں مسکرایا۔ صبح تک آ جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ شاویر اس کو تسلی کرواتا کال بند کر گیا۔ بیٹا جاؤ تم آرام کرو، میں دودھ اور کھانے کو کچھ بھجواتی ہوں، میڈیسن لے لینا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میرے بچے کو۔ نسرین بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پہ وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہ اپنے کمرے کے وسط میں ہی کھڑی تھی۔ دروازہ لاک کرتا ہوا اس کے جانب بڑھا۔ اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف پھینکی، ابھی قمیض بھی اتار کے دور اچھالی۔ وانیہ اس کے سکس پیکس اور چٹانی سینہ دیکھ کے گھبرا کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ ہاشم نے دراز سے لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ سگریٹ سلگاتے ایک نظر وانیہ کو دیکھا۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں۔ اس کے قریب آتا دھواں اس پہ چھوڑتا بولا۔ کسی تمہید کے بنا وہ اس کی بات کو آپشن دے رہا تھا۔ پہلا آپشن، مجھے اپنی اس بھگوڑی بہن کا ایڈریس دے دو، میں تمہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ دھواں ایک بار پھر اس کے منہ پہ چھوڑا۔ کھانستے ہوئے وانیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اسی دھوئیں سے سخت الرجی تھی، یہ بات سبھی گھر والوں کو پتہ تھی۔ وانیہ سمجھ گئی کہ وہ اسے جان بوجھ کے تکلیف دے رہا تھا۔ سیکنڈ آپشن، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو بہت سخت سزا دوں گا جو تمہاری ننھی سے جان سہن نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کا سراپا دیکھتا منی خیزی سے بولتا سگریٹ کے کش لینے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ ہی کہا ہے، آپ پلیز میرا یقین۔ شش، اس کے لبوں پہ انگلی رکھے وہ اسے چپ کروا گیا۔ یہ بکواس میں پچھلے کافی ماہ سے سن چکا ہوں، مجھے اب سچ جاننا ہے، ورنہ۔ سگریٹ اس کی گردن کے پاس لے جاتے وہ رکا تھا۔ آپ یہ کیا؟ وانیہ سہم کے پیچھے ہونے لگی کہ ہاشم نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ایک پولیس والا ہوں اور مجرموں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ہاشم نے دانت کچکچا کے غراتے ہوئے کہا۔ میں اپنی مما کی قسم کھا کے کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ ہی کہاں ہیں۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے ہاشم کو دیکھتے بولی، تم ایسے نہیں مانو گی۔ ہاشم نے سگریٹ ایک طرف پھینکتے اسے بجھایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کے اتار چکا تھا۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے ہاشم کی آنکھوں میں چنگاریاں سے ابھرنے لگی۔ اسی حسن اور دلکشی کی بنا پہ تم لڑکیاں لڑکوں کو الو بنا کے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، لیکن ہاشم شاہ تمہارے حسن کے سامنے پگھلنے والا نہیں۔ اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھینچتا وہ اسے ایک جھٹکے سے توڑ گیا۔ بلاؤز اس کے کندھے سے نیچے سرکا، جسے وانیہ نے گھبرا کے دونوں ہاتھ سے تھامتے سینے پہ ہاتھ رکھے خوف سے بس اسے دیکھ رہی تھی، جو آج بالکل رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید کوئی کارروائی کرتا کہ دروازہ نوک ہوا۔ ملازمہ دودھ لائی تھی، دروازے سے پکڑتے اسے چلتا کیا۔ وہ پلٹا تو وانیہ غائب تھی۔ دودھ کی ٹرے سائڈ ٹیبل پہ پڑکی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ دیکھا تو بند تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس کے جانب آتا وانیہ کو پکارنے لگا، وانیہ، وانیہ اوپن دا ڈور۔ اندر وہ مزید بری طرح سہم گئی۔ وانیہ، اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میرے پاس کیز ہے، اور اگر میں نے دروازہ کھول کے اندر آ گیا تو تمہاری سزا ڈبل ہو جائے گی، سوچ لو۔ ہاشم کی دھمکی پہ وہ بری طرح اپسیٹ ہوئی، آنکھوں سے نہر بہنے لگے۔ وہ اس سے مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا۔ وانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو کچھ کر لے۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم باہر نہ آئی تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ ہاشم کی آواز پہ اس کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ 3 گنتا، ڈر کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی فتح مندی سے کھڑے ہاشم کو دیکھتی
وہ قدم پیچھے لے جانے لگی کہ ہاشم نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے بلاؤز کو اتار کے دور پھینکا۔ وانیہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی، دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاشم ایک نظر اسے اپنے سینے پہ لگا دیکھ اپنے ہاتھ سے اس کے لہنگے پہ لے گیا، جبکہ دوسرا ہاتھ وانیہ کی کمر پر۔ وانیہ اس کے لمس پہ بری طرح پینک ہو رہی تھی، خود کو اس سے چھڑوانا چاہا، لیکن ہاشم تو بدلے کی نیت پہ بیٹھا تھا۔ ایسے نہیں، آج تو تمہیں دکھاؤں گا کہ مردانگی کیا ہوتی ہے، تاکہ تم اپنی بہن کو بتا پاؤ۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے بس کر دے، وہ بے قصور ہے، ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں بلیک میل کیا وہ اس لیے۔ بے اختیار وانیہ کے لبوں سے پسلا۔ ہاشم اپنی جگہ پہ برف کا ہوا۔ وانیہ نے گھبرا کے ہاشم کی جانب دیکھا۔ کس نے؟ کیا بول رہی ہو تم؟ ہاشم نے سختی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو مجھے سزا دینی ہے دے دیں، میرے جسم کے ساتھ کھیلنا ہے کھیل لیں، اپنا غصہ بھی اتار لیں اور دکھا دیں اپنی مردانگی۔ وہ اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے چلائی۔ ہاشم نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے خود کو ہٹا رہی تھی۔ دے دیں مجھے سزا، آپ کو سکون آ جائے گا، روز روز کے مرنے سے اچھا ہے وانیہ ایک بار ہی مر جائے، وہ تھکنے والے انداز میں بولی۔ ہاشم نے اس کے آنسو پوچھے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، بیڈ شیٹ اتار کے اس کی گرد لپیٹا۔ وانیہ نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وانیہ میں چاہتا ہوں مجھے سب کچھ سچ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، جو بھی جانتی ہو پلیز مجھے بتا دو، میں نے اپنے بھائی کو روتے تڑپتے دیکھا ہے، وہ آج بھی بہت محبت کرتا ہے بھابھی سے، پلیز بتاؤ مجھے۔ ہاشم نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے، میں نہیں بتا سکتی، آپ ہی نے قسم دی ہے اپنی، وہ سر جھکائے دھیمے سے منمناتی بولی۔ ہاشم پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا، لیکن یہ تو بتا سکتی ہو کہ جس نے بھابھی کو بلیک میل کیا وہ کون ہے؟ ہاشم نے اسے باتوں میں الجھا کے جاننا چاہا۔ اپنے ہی دل پہ وار کرتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا پتہ دل کی جگہ کہاں ہے۔ وانیہ کی بات پہ ہاشم کو سب اندازہ ہو گیا وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اب وہ اپنے بھیا کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن صبح ہوتے اس لمحے رات کا ٹائم تھا۔ وہ اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا، باقی کا سچ وہ خود جان لیتا۔ لائٹس آف کر دو، تم میری نیت خراب کر چکی ہو۔ ہاشم نے ریموٹ اٹھاتے لائٹس ڈیم کی اور وانیہ کو اپنی جانب کھینچا۔ میں نے آپ کو سب بتا دیا، وہ گھبرائی۔ نہیں تم نے سب نہیں بتایا، میں سب خود پتہ کر لوں گا، تم مجھے اب اپنی مردانگی دکھانے دو۔ وہ اس پہ سے بیڈ شیٹ ہٹاتا اسے اپنے باہوں میں بھرتا بیڈ پر آیا۔ مجھے تکلیف دیں گے آپ؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ زیادہ نہیں، ڈونٹ وری۔ وانیہ کو اپنی سانسوں سینے پہ دبتی محسوس ہوئی۔ ہاشم آنکھیں بند کیے اس پہ اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور گہرے سانس بھرتے ہاشم کو مزید بہکا گئی۔ یو نو یو آر سو بیوٹیفل، پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو ایسے دیکھا، لیکن میری محرم ہو، دیکھنے کا حق بھی تو رکھتا ہوں۔ مجھ سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے نا، مجھے درد دے کے، آپ کے الفاظوں کا بدلہ۔ وانیہ کی سوئی ہوئی ابھی بیٹھ کی ہوئی تھی، بدلہ نہیں لے رہا تھا، بدلہ لینا ہوتا تو ابھی بہت سے طریقے تھے، اس وقت بس شدت سے جی چاہ رہا ہے تم میں سما جاؤں۔ وہ اس کی گردن پہ چہرہ چھپائے اس پہ چپ کروا گیا اور اسے اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ وانیہ جانتی تھی وہ اس کا شوہر ہے اور اس پر حق رکھتا ہے۔ زمل کو ہوش آیا تو اپنے سامنے بے چین کھڑے شاہویر کو دیکھا۔ زمل کا ہاتھ بے اختیار پیٹ پہ گیا۔ میرا بچہ، وہ گھبرائی۔ شاہویر اس کے قریب ہی بستر پہ بیٹھا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے انکیوبیٹر میں رکھا ہے، آپ مجھ تک کیسے پہنچے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کے بولی۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ وہ اسے ایک گہرے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ آپ نے شادی کر لی؟ ان 9 ماہ میں اسے ایک بات نے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ ہاں کرنی ہی تھی، پہلی بیوی نامرد کا ٹھپا لگا کے گئی تھی، اسے ہٹانا بھی تو تھا، دوسری بیوی سے اولاد پیدا کر کے۔ اس کے جواب پہ زمل نے سختی سے آنکھیں میچی۔ وہ آج سچ میں ہار گئی تھی، آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ جب شادی کر لی تھی تو مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ تڑاک کے بولی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ زمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تھی نا، تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر کے خود بھی پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ شاہ اب ایسا کیسے؟ وہ تڑپ کے بولی۔ یار تمہیں بھی تو حق ہے نا ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ وہ اس کے اوپر جھکا طنز سے بولا۔ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتی گہرے سانس بھر گئی۔ پہلی رات کی شدتیں وہ نہیں بھولی، آج پھر سے اس کی جان لینے کے در پہ تھا، ایک ایسا مرد جس کی شدت ہے تمہاری جان۔ شاویر، زمل نے اس کی کال پر تھامے اوپر مزید جھٹکا دیتے گرایا۔ جان لے لینی میں نے تمہیں، گن اٹھاؤ اور ایک ہی گولی میں سب ختم کر دو۔ زمل شاہویر شاہ کے لیے اس کی آخری سانس تک اس کے ایک ہی مرد ہے اور وہ آپ ہے شاہویر۔
اپنے کالر کو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کاش تم نے محبت کے ساتھ مجھ پر اعتبار بھی کیا ہوتا زمل، وہ دو کو کرب سے بولا، جبکہ زمل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اتنے قریب آ کے وہ بنا کوئی گستاخی پلٹ گیا تھا۔ زمل کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ صبح وانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ برہنہ حالت میں ڈی ایس پی کے سینے سے لگی تھی۔ رات بھر وہ اسے اپنی شدتوں سے بے حال کرتا کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ سوتے میں وہ معصوم لگا تھا وانیہ کو، اور جاگتے پورا جلاد۔ وانیہ نے جھرجھری لی۔ کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں گھبرا گئی؟ اب تو ہر رات میری باہوں میں گزارو گی تم، اس اپنے سینے سے لپٹاتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ ششم پلیز، کیا کر رہے ہو؟ صبح ہو گئی ہے، وہ دھیرے سے منمنائی۔ ہاں جانتا ہوں صبح ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، میرا دل بھی تو نہیں بھرا، وہ کہتے کہتے اسے ابھی تک بھی نہ چھوڑا۔ یہ دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں، وہ بھی مزید بے باکیاں کرتا۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب شاہویر تھا، اور اس نے اسے جو بات بتائی تھی اسے سن کر ہاشم بری طرح چونکا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، سیریس انداز میں جواب دیتے وہ اٹھا۔ خیریت ہے؟ اپنے آپ کو سفید چادر سے ڈھانپتی ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہاری بہن کا پتہ چل گیا ہے؟ ہاشم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مزید کچھ بول نہ پائی، جبکہ ہاشم اٹھتا واش روم کی جانب بڑھا۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا، اس پر مزید کوئی آزمائش نہ آنے دینا۔ وانیہ دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعا کر رہی تھی۔ شاہویر نے ہاشم کو ہاسپٹل بلا کے اسے ساری سچائی بتائی، اور وجہ بتائی جس وجہ سے زمل نے بھری محفل میں الزام لگایا تھا۔ وہ زمل کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن سب جھوٹا سا۔ بیبی نرس نے لا کر شاہویر کے ہاتھ میں تھمایا تو ہاشم کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ وہ چھوٹا سا بیبی ہاشم کی کاپی لگ رہا تھا۔ بھائی یہ تو میرا بیٹا ہے ہاشم، تمہارا بھتیجا۔ شاہویر نے بہت نرمی سے اس بچے کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، روئی جیسے اس کے نرم گالوں کو ہاشم نے بہت محبت سے چھوا۔ بھائی یہ تو بہت نازک سا ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ زمل بھابھی کے حوالے نہیں کرنے دوں گا۔ ہاشم کی بات پہ شاہویر نے اسے سامنے سے آتے بہروز کی جانب اشارہ کیا۔ ہاشم، زمل تک بہروز کی وجہ سے ہی پہنچ سکا ہوں۔ بہروز نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں میرے باپ اور بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ ہیرا کی شادی شاہویر سے کروانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زمل بھابھی کو بلیک میل کیا۔ ان کو شوٹر تھا وہاں، اگر زمل بھابھی ان کی بات نہ مانتی تو وہ بے رحم انسان انہیں شوٹ کر دیتا۔ ان کی جان بچانے کے لیے زمل بھابھی نے بھری محفل میں ان پر یہ الزام لگائے اور انہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور اسی وجہ سے شاہویر بھائی کے دل میں زمل بھابھی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی اور ہیرا اپنی محبت ان کے دل میں ڈال لیتی۔ سب وقت رہتے مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی زمل بھابھی کو ڈھونڈنے کی، اور جیسے ہی مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا میں نے فوراً شاہویر بھائی کو سب بتا دیا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ آپ پلیز میرے گھر والوں کو معاف کر دیں، انہوں نے دولت کے لالچ میں یا جس بھی لالچ میں کیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ بہروز ان کے آگے ہاتھ جوڑے شرمندہ کھڑا بول رہا تھا۔ ہاشم نے غصے سے دیکھا پر کچھ بولتا کہ شاہویر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ بہروز تم نے میری بیوی سے مجھے ملوا دیا، میری زندگی سے ملوا دی، اس معصوم بچے کی خاطر میں نے تمہاری بہن اور تمہارے گھر والوں کو معاف کیا، لیکن اب وہ شاہ حویلی میں نہیں رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں زمل اور اپنے بچے کو لے کر شاہ حویلی کی طرف آؤں تم اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے چلے جاؤ۔ بھائی آپ کیسے ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ پلیز ہاشم، جو ہوا سو ہوا، ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، ہم درگزر کریں، میرے ہاتھ میں میری زندگی ہے، میری خل کائنات ہے، اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس کے صدقے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ شاہویر نے اپنے بچے کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ بہروز اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس نے شاہویر کے حویلی پہنچنے سے پہلے اپنے خاندان کو لے کے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ مزید وہاں کوئی بھی بحث یا لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہویر نے فون پہ اپنے بابا انس شاہ کو ساری ڈیٹیلز بتائی۔ انہیں کہا کہ وہ جمیل شاہ اور ان کی بیوی رضوانہ شاہ کو جانے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ان کی وجہ سے ہوا، ان کے بعد ان کا مزید وہاں رہنا مناسب نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شاہویر اپنے بچے اور بیوی کو لیے شاہ حویلی پہنچ گیا۔ ہاشم ان کے ساتھ تھا، سب نے مل کر انٹریس میں ان کا استقبال کیا۔ نسرین بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا اور سب کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا نام امان شاہ رکھوں گی، انہوں نے انس شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بہت محبت سے اس بات میں سر ہلایا۔ زمل آگے بڑھی اور نسرین کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی لب پہ کچھ نہیں، لیکن اس کے آنسو سب کچھ کہہ گئے۔ وہ اس کی ماں کی جگہ تھی اور وہ ان سب کو تکلیف پہنچا گئی۔ نسرین بیگم نے دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اپنے گلے لگا لیا۔
سب ملتے ہیں وہ روم میں آئی، لیکن اس کا چھوٹا پیارا سا بیٹا شاہ ابھی بھی اپنے دادو کی گود میں تھا۔ شاہویر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہویر جو اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گھڑی کو ٹیبل پہ رکھ رہا تھا، اس کی بات پہ رکا، لیکن مجھے تو تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، وہ بے تاثر انداز میں بولا۔ زمل کی وہیں بس ہوئی اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ اس کا یوں رونا شاہویر سے دیکھا نہ گیا۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، دکھ بھی خود دیتی ہو اور پھر روتی بھی خود ہو۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہچکیوں میں بولتے ہوئے وہ شاہویر کو وہی معصوم سی زمل لگی جو بچپن سے دکھتی آ رہی تھی۔ ایک شرط پر کہ آئندہ مجھ پہ اعتبار کرو گی اور مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپاؤ گی۔ شاہویر کی بات پہ زمل نے اس بات پہ سر ہلایا۔ اور ایک بات، میری شدتوں پہ سسکیاں مت بھرنا ورنہ میں مزید بس کر دوں گا تمہیں، مغرور لہجے میں کہتا ہوا اس کے چہرے پہ پل میں گلال گر گیا۔ غموں کے بادل چھوئے تھے تو خوشیوں نے شاہ حویلی میں ایک بار پھر دستک دی۔ آج ہاشم اور وانیہ کا گرینڈ ریسیپشن تھا، ساتھ میں زمل کی واپسی کے لیے ایک بہت بڑا کیک بھی کٹ کیا جانا تھا جس میں بہت خوبصورتی سے لکھا تھا ویلکم امان شاہ۔ اسٹیج پہ سب کی ایک فوٹو کلک ہوئی۔ ہیپی فیملی۔ نظر آج کی ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔